بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے، اور احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فوری علاج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے آنکھ کا علاج بر وقت نہیں کیا جا سکا، اس کی ذمہ داری جس پر عائد ہوتی ہے اسے بھی سزا دی جانی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر بھی احتجاج ہوا۔ سوابی انٹرچینج پر پاکستان تحریک انصاف نے موٹر وے کو بند کیا، اور یہ احتجاج اب بھی جاری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جاتا، ان کا پراپر علاج شروع نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ پارلیمنٹیرین، اراکین صوبائی اسمبلی، صوبائی وزراء، وہ بھی اس احتجاج کے اندر شریک ہیں اور اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج کرایا جائے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی آرڈرز دے گی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، علاج بھی کروایا جائے گا، اور علاج میں کوتاہی کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ہے۔ حکومت نے آج پوری ایک ٹائم لائن سامنے رکھی جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی بہن ان سے ملی، واپس آ کر انہوں نے عمران خان صاحب کی بیماری کا ذکر نہیں کیا۔ بشا بی بی کے خاندان سے لوگ جا کر ان سے ملے، ان کے اہل خانہ، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو بتایا، یہ کہا کہ وہ مکمل صحت مند ہیں۔ گویا حکومت پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ عمران خان صاحب کا بر وقت علاج نہیں ہو سکا، اور جب بھی عمران خان صاحب نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، اپنی آنکھ کے درد کا جو ہے وہ بتایا، اس کے بعد انہیں فوری طور پہ ہاسپٹل لے جایا گیا اور باقاعدہ ان کا علاج شروع کیا گیا۔ حکومت کتنا سچ بول رہی ہے، تحریک انصاف کتنا حقائق کے قریب ہے، اس میں بھی بات کریں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ دوسری طرف کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، کچھ افواہیں کہہ لیں، لیکن اس بارے میں سہیل وڑائے صاحب جو ملک کے سینئر کالم نویس ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک کالم بھی لکھا، قومی حکومت بننے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ کیا قومی حکومت کے لیے تمام سیاسی جماعتیں راضی ہوں گی؟ اس میں بھی بات ہوگی آج کے پروگرام کے اندر، اور پھر اس بات کا بھی تذکرہ ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے، کوئی NRO دیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر ریلیف ملتا ہے تو کیا ان کا علاج ملک میں ہوگا یا ملک سے باہر جانے کی انہیں اجازت ہوگی؟ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ملک کے ممتاز قانون دان جناب فیصل چوہدری صاحب۔ فیصل چوہدری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حذیفہ رحمان صاحب، وزیر مملکت ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما حذیفہ رحمان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فیصل چوہدری صاحب، احتجاج پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جنہوں نے عمران خان صاحب کے علاج میں تاخیر کی، لیکن حکومت کا بیانیہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ حکومت نے ٹائم لائن آج جو ہے وہ سامنے رکھی، جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں انہوں نے بتایا کہ کب کب ملاقاتیں ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس وقت علاج کے بارے میں یا ان کی بینائی کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ آپ کو لگتا کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس پہ سیاست کی جا رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی عمران خان صاحب کی واقعی علاج بر وقت نہیں ہو سکا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھینک یو ملک صاحب۔ گزارش یہ جی کہ یہ طارق فضل صاحب نے جو جنوری کی ٹائم لائن دی ہے، یہ تو خود نگیٹ کر دی تھا۔ آج آپ نے روزنامہ جنگ میں بھی سٹوری چھپی ہے رانا غلام قادر صاحب کی، کہ انہوں نے کہا کہ پہلی جو تکلیف تھی 29 اگست 2025 کو یہ ہوئی، اور اس کے بعد پیتھولوجسٹ یہی جو ڈاکٹر عارف صاحب ہیں پیمز والے، انہوں نے عمران خان صاحب کا جو ہے وہ معائنہ کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو رپورٹ کے مطابق جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئی، اور بقول جو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس کیا کہ دونوں رپورٹیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، یعنی سپرنٹینڈنٹ جیل جو اڈیالہ ہیں اس وقت، انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کی وہ سیکنڈ کرتی ہے سلمان صفدر کی جو رپورٹ ہے۔ تو اس کے مطابق اکتوبر سے انہوں نے کہا جی کہ مجھے سویئر جو ہے یہ آئی لاس کا جو ہے ویژن لاس کا مجھے شکایت ہوئی، لیکن اس کی پراپر جو ہے وہ نہیں ہوئی، ایڈریس نہیں ہوئی۔ اب جیل میں ظاہر ہے علاج معالجہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا جی، ریاست کے قیدی ہوتے ہیں، اور پریزن جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے تحت ہے، اور وفاقی حکومت کے پریزنر ہیں وہ۔ تو یہ ساری معاملات جو ہے اس کی براہ راست ذمہ داری تو شریف فیملی کے اوپر ہوتی ہے، مریم نواز اور شہباز شریف ہیں، اور ابھی تک بھی جو ہے جہاں جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں کوئی ڈاکٹروں کا پینل نہیں گیا ہے ان کو جو ہے فالو اپ کرنے، کوئی ان کے جو ہے وہ علاج معالجہ جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا، چلے وربل آرڈر کیا تھا لیکن اٹارنی جنرل صاحب کی موجودگی میں کیا تھا، تو وہاں پہ اس پہ بھی پیش رفت نہیں ہے۔ مجھے ابھی 2-3 شوز میں جو ہمارے نون لیگ کے کچھ دوست ہیں وہ
انہوں نے کہا ہے جی کہ کل شاید کچھ ہو جائے. تو اس پہ تو سیاست تو کی ہے نا جی, حکومت نے نگلیکٹ کیا ہے, ان کی بنائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, ان کو تو پہلے علاج معالجے کی سہولت مل گئی تھی. تو میں کمپیریزن میں نہیں جانا چاہتا, یہ ایک ایسا مسئلہ جس پہ کسی کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کا احتجاج بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے وقت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے احتجاج بالکل کریں وہ تو ان کا ہمارا حق ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی زندگی سے کی پٹیشنز جو ہیں, عدالتی مداخلت بھی ضروری ہے, اور اس کی طرف بھی جانا چاہیے. یہ کوئی حل تو نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے چند دن پہلے ہمیں یہ شورش دلائی کہ ان کی عمران خان صاحب کے حالات کی صحت ٹھیک ہے, اور ساتھ میں سلمان راجہ بیٹھے ہوئے تھے اور افریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سہیل افریدی. تو یہ بھی تو بتائیں نا کہ, اور ناصر باز صاحب بھی تھے, تو یہ بتائیں نا سر کہ یہ کس کی شورش پہ انہوں نے ہمیں یہ کہا. اور 8 فروری کو کہا جی کہ ہم نے 8 فروری کو احتجاج کرنا, اسے اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے. خود آسما جہانگیر کانفرنس اٹینڈ کرنے پہنچ گئے, سلمان راجہ بھی اور اچکزئی صاحب بھی, پہیا جامع شٹر ڈاؤن کی کال دے کے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم جو ورکرز ہیں نا جی, ہم کنفیوز ہیں, ہم پریشان ہیں. ہمارے لیے عمران خان صاحب کی صحت بہت, ہمیں عمران خان صاحب کی شخصیت اور صحت بہت عزیز ہے. تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ میں اپنی پارٹی قیادت کی جو کارکردگی اس سے ہرگز مطمئن نہیں. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے حکومت تو سیاست اس نے کر لی, وہ تو کرتی جا رہی ہے. وہ تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے چوہدری صاحب کہ حکومت بھی زیادتی کر رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے جی, بالکل انہوں نے کی ہے. اور اتنا عرصہ گزر گیا, ان کی صحت کا کوئی عطا پتہ نہیں, کوئی کمپاؤنڈر واقف نہیں ہے, کوئی ہاسپٹل میں بندہ واقف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مطلب مذاق تھوڑی ہے. عمران خان صاحب کی جیل جو ہے کروڑوں روپے آپ ادھر ادھر لگاتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح سے کام کرنا جاتا, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کس طرح سے آپ نے ہر بندے سے لڑائی لڑ کے آپ نے عمران خان صاحب کو وہ اڈیالہ میں قید کروا دیا ہے. نہ ان کا کوئی میسج, نہ کوئی ملاقات, نہ کوئی, مطلب یہ کوئی جذباتی ہوش سے بھی کام لیں. ہمیشہ جو ہے سارے اتنے جذباتی ہوئے ہیں کہ جی کوئی بات کسی کی کوئی عقل جو ہے وہ گھاس چلنے کے چلی گئی ہے سب کی. میں تو سمجھنے سے آ رہی ہوں یہ کیا ہو کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ظفر امان صاحب, کیا اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت راضی ہو چکی ہے عمران خان صاحب کو آج یا کل کسی وقت جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا؟ اتنی دیر کیوں کی حکومت نے؟ جب پی ٹی آئی احتجاج پہ آ گئی, دھرنا دینے پہ آ گئی, اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی اب ان کا علاج معالجہ کروایا جائے گا. پہلے حکومت نے کوتاہی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ جی بہت شکریہ ملک صاحب, میں نے بڑا ہی پیشنٹلی سنا ہے فیصل چودھری صاحب کو, اور اب میں چاہوں گا کہ فیصل چودھری صاحب اور آپ بھی مجھے پیشنٹلی سنیں تاکہ میں حکومت پاکستان کا موقف آپ کے سامنے رکھ سکوں. پہلی بات تو یہ گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں بانی تحریک انصاف کی صحت کے حوالے سے کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا, اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, اور ان کی بینائی جو 85% کی خبر جو سلمان صفدر صاحب ایک بہت ہی بڑے ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے دی ہے, اللہ کرے یہ غلط ہو, اور جب ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھے تو یہ خبر میں صداقت نہ ہو. نہیں میں نہیں آپ یو کانٹ ڈکٹیٹ می کہ میں مذاق کرنا نہیں کرنا, مجھے میری بات نہیں, آپ میں مذاق نہیں کر رہا. سلمان صفدر, اچھا نہیں مجھے بتائیں, ہر مریض کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے. آپ بیچ میں مجھے نہ بولیں, آپ مجھے یہ صرف آپ بتا دیں کہ اگر میڈیکل بورڈ نے بتایا کہ سلمان صفدر کی رپورٹ غلط ہے تو آپ سب لوگ معافی مانگیں گے؟ مجھے آج سلمان صفدر معافی مانگے گا؟ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے تھے تو ڈاکٹر آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, یا آپ وہ ڈاکٹر جو ہے مجھے مکمل تو کرنے دیں میری بات. چلے فیصل صاحب میری بات مکمل کرنے دیں. سر ایک چیز نظر نہیں آ رہی, اور مریض جو ہے وہ کہتا ہے آپ کو مائک بند کرنا پڑے گا, پھر میں بات کر سکتا ہوں, میں بات ہی نہیں کر سکتا. ظفر صاحب چلے, یہ تو بات کی بات ہوگی نا, اگر میڈیکل بورڈ جو بتائے گا وہ تو پی ٹی آئی بھی پھر مان لے گی. مجھے مکمل تو کرنے دیں بات. مجھے آپ حکومت کا نیریٹو بھی نہیں دینے دیں گے. بات یہ ہے کہ ان کو حق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے مذاق اڑایا, اور میں نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب کی ایک رپورٹ کی وجہ سے پورے ملک میں ایک سنسنی پھیل گئی. مجھے آگے بولنے تو دیں, اگر میری بات ٹھیک نہ ہو تو آپ کے لیے ریجیکٹ کر دیں گے مجھے فیصل چودھری صاحب, یا آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. جی ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب جو فرینڈ آف سپریم کورٹ آف پاکستان تھے لیکن بانی کے وکیل بھی ہیں,
جس رپورٹ میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے بانی تحریک انصاف سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی بینائی 85% چلی گئی ہے، اسی رپورٹ کے اگلے پیرے میں لکھ رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے صرف کتابیں دے دی جائیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کی اللہ انہیں صحت دے، ایک آنکھ کی بینائی جا رہی ہے اور اسے ریکمینڈ کر دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. ایک آنکھ کے اوپر تو کتابیں ریکمینڈڈ ہی نہیں ہوتی. اور صرف کہنے کا یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ تحریک انصاف سیاست کریں نہ ہمارے وزراء سیاست کریں. بانی تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی شک و شبہات آئے ہیں اس کے اوپر حکومت باؤنڈ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے. ہم بہترین وہ ڈاکٹرز جس کے اوپر سیٹسفیکشن آف دا کورٹ ہو، سیٹسفیکشن آف کورٹ کے جو فرینڈ ہیں سلمان صفدر وہ ہو، اس کے بعد ہم ان کا علاج کرائیں یا ان کا چیک اپ کرائیں. لیکن میں کچھ تضادات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر یہ بانی تحریک انصاف کی صحت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تو میں صرف یہی کہتا کہ جس کے اوپر نہ کوئی سیاست بنتی، ایک شخص ہے جس کی آنکھوں کا معاملہ ہے، انسانی جان جب آ جاتی ہے تو باقی ساری چیزیں ایون کہ ایسی جگہ پر انسانی جان کے مقابلے میں آئین بھی سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو ہم اس پہ کوئی سیاست نہ کرتے. لیکن جب ایک چارج شیٹ بنا کر دیتے ہیں کہ حکومت نے کرمنل نیگلیجنس کی، حکومت نے کیا، تو میں اس کا جواب آپ کو صرف دے دیتا ہوں. اگر حکومت نے کرمنل نیگلیجنس کی ہے تو کچھ سوالوں کے جواب مجھے بھی چاہیے. اگست کے اندر بانی تحریک انصاف کی جو بہن ہے انہوں نے کہا کہ مجھے پہلی دفعہ بتایا گیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے. آپ نے اگست میں بتایا، اس کے بعد رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اکتوبر میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو تحریری طور پر بتایا. یہ غلط ہے، میں نے خود چیک کی ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی تحریری طور پر نہیں بتایا، اور اگر بتایا ہوتا تو نومبر میں جو ملاقات ان کی بہن سے ہوئی رات کے ٹائم، اس کی ملاقات کے بعد ان کی بہن 1.5 صفحے کا متنازع ترین ٹویٹ کرنے کے بجائے سب سے پہلے یہ بتاتی کہ میرے بھائی 3 مہینے سے آنکھ کی بینائی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کی بینائی جا رہی ہے اور اس کی آنکھ کا فوراً چیک اپ کرایا جائے. اٹ مینز دیٹ کہ اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی. اسی طریقے سے جب بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات ہوئی 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے، تو بشرا بی بی نے، ان کی ہر ویک ملاقات ہوتی ہے بانی تحریک انصاف سے، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن ہم کسی کی صحت کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں دے سکتے. اللہ انہیں صحت دے، وہ ٹھیک ہوں، اللہ کرے یہ 85% بینائی کی خبر غلط ہو یا ان کی اسسمنٹ غلط ہو. ایک بندے کی بینائی واپس آنی چاہیے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی کرمنل نیگلیجنس ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو میں نے لکھ کر دیا تھا، جان بوجھ کر انہوں نے کیا، تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ آپ ایویلویٹ کر لیں کہ کیا واقعی اس معاملے پہ سیاست کی جا رہی ہے یا واقعی طور پر بانی تحریک انصاف 6 مہینے سے تڑپ رہے تھے. اگر وہ تڑپ رہے تھے یا 4 مہینے سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بہن کو نیریٹو بنانے کی پڑی ہوئی تھی. نومبر کی رات اگر وہ یہ ٹویٹ کرتی کہ بانی کی ایک آنکھ ضائع ہونے والی ہے یا وہ ضائع ہونے کے قریب ہے، کسی نے کیا کبھی یہ بتایا کہ بانی تحریک انصاف 15 سے 18 سال کی ان کی ہسٹری ہے کہ ان کی آنکھوں کے ایشوز ہیں؟ کبھی انہوں نے کسی جیل کے کسی بندے کو یہ بات بتائی؟ میاں نواز شریف صاحب کو دل کی تکلیف ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی پوری رپورٹ لا کر رکھ دی تھی کہ میں دل کے حوالے سے میری میڈیکل ہسٹری ہے، میرا پروسیجر ہوا ہے 2011-12 میں، میرا بائی پاس ہوا ہے. بانی تحریک انصاف یا تو ان کی بہنوں کو چاہیے تھا کہ اگست میں جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو بہن اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹ کرتی، جس پشاور ہائی کورٹ میں وہ ریٹ کر کے وزیر اعلیٰ بنوا سکتی ہیں. گنڈا پور تبدیل ہو سکتا ہے. بانی کی صحت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے اس وقت یہ بات نہیں کی کہ ایک بندے کی 15-17 سال کی ہسٹری ہے، وہ ریٹینا کے ڈاکٹرز کو دکھاتا آ رہا ہے، اب شاید اس کا مرض بڑھ گیا ہے تو امیڈیٹلی اس کا علاج کرایا جائے. آپ نے نہیں ہمیں بتایا. جب ہمیں بتایا کہ ہمیں فرسٹ ٹائم کمپلینٹ، یہ غلط خبر ہے جو جنگ میں چھپی ہوئی ہے، فرسٹ ٹائم جو ہے حساس ترین طریقے سے بتایا گیا، یہ دسمبر کی بات ہے، تو انہیں ڈراپس وغیرہ جو بھی چیز سجیسٹ کی گئی، اور جنوری میں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی امیڈیٹلی انہیں پیپلز لے جایا گیا. لیکن میں پھر بھی اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا. ممکن ہے اس میں کہیں پر اگر کوئی نیگلیجنس کا احتمال ہے تو اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس انکوائری میں جو بھی رانگ ڈور ہوئی must be taken to the task. لیکن جب آپ کہیں گے ہم آنکھیں نکال دیں گے، آپ کہیں گے حکومت نے جان بوجھ کر کی ہے، تو پھر میں بانی کی صحت کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے دفاع میں بات کر رہا ہوں، ان کی صحت پہ سیاست نہیں کر رہا. ممکن ہے ان کی آنکھ کی جو خبر آئی ہے وہ بالکل درست ہو، لیکن میری دعا ہے کہ سلمان صفدر از ناٹ اے ایکسپرٹ ریٹینا اسپیشلسٹ. اللہ کرے ان کی جو بانی نے جو انہیں بتایا ہے کہ آپ سمجھنے میں یا رپورٹ میں لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں دونوں آنکھوں سے جو ہے. میں ایک بریک لے لوں، میں جو ایک کمرشل بریک لینی ہے، پھر فیصل چوہدری صاحب کا اس پہ رسپانس بھی لے لیں جو آپ نے سوالات اٹھائے. لیکن واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پورا ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل چوہدری صاحب، یہ جو بات کی ہے حذیفہ رحمان صاحب نے کہ اگر ان کی آنکھ خراب تھی تو بہت پہلے بتا دیا جانا چاہیے تھا، یا سپریم کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی صحت کے حوالے سے پارٹی رجوع کر لیتی.
آپ سمجھتے نہیں کہیں نہ کہیں تاخیر جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے بھی ہوئی ہے، یا کچھ چیزیں جو ہے اس طریقے سے ہیں کہ جناب باقاعدہ اگر آگاہ کیا جاتا تو آج حکومت کٹہرے میں کھڑی ہوتی؟ نہیں ملک صاحب، حکومت ہی کٹہرے میں ہے نا. دیکھیے یہ پرزنر جو ہیں کس کی کسٹڈی میں ہے؟ حکومت کی کسٹڈی میں ہے نا. پریزنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے، جیل محکمہ جیل خانہ جات جو ہے وہ حکومت پنجاب کے ماتحت ہے نا. اب وفاقی حکومت کے پریزنر ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت کو علم ہی نہیں ہے؟ جو 29 اگست 2025 کو اخبار رپورٹ کر رہا ہے اور لیما بی آن ریکارڈ ہے کہ ان کی آنکھ کو مسئلہ ہوا ہے، پھر اکتوبر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح سے. اور آپ کو پتا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ نے جو رپورٹ دی ہے وہ سیکنڈ کرتی ہے سلمان صفدر کی رپورٹ کو. انہوں نے کہا جی ایک جیسی ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی دونوں ایک جیسی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے یہ نیگلیجنس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس وقت سے میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہسپتال میں نہیں ہو سکتے، کلینکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہماری پارٹی کو تو، ہماری قیادت کو تو چھوڑ دیں نا، وہ تو ماشاءاللہ ان سے کوئی امید رکھنا ہی تو میرے لیے تو اب سے ہے، گناہ ہے. میں نے تو کبھی ان سے کبھی بات بھی نہیں کی، نہ میں نے مجھے ان سے کوئی توقع ہے. آپ کی کسٹڈی میں ہے نا، حکومت کی کسٹڈی میں. حکومت جو ہے ہر چیز کا ریکارڈ رکھتی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی 10 کیمرے لگائے ہوئے ہیں آپ نے، آپ کو ایک ایک چیز آپ ریکارڈ کرتے ہیں. جس میں انٹرویو ہوتے ہیں یعنی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کانفرنس ہال میں ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ شکایت کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ کیا. تو آپ کے جو 3 دفعہ جیل میں بقول حکومت کے 3 دفعہ چیک اپ ہوتے ہیں دن میں 3 ٹائمز، تو آپ کے ڈاکٹرز کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ جیل کے ڈاکٹر کس بات کا ہے؟ جو پریزن رولز کے مطابق جو پریزنر ہوتا ہے، چاہے وہ انڈر ٹرائل ہو یا کانوکٹ ہو، تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ جیل انتظامیہ کی ہوتی ہے. جیل انتظامیہ کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ محکمہ داخلہ کی. محکمہ داخلہ صوبائی حکومت کا اور محکمہ داخلہ پروونشل جو وفاقی حکومت ہے. تو مریم نواز شہباز شریف تو راز ذمہ دار ہے اس چیز کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس بندے کی بنائی چلی گئی، آپ کی میں سے 85% اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اور ابھی تک آپ نے کیا بھی کچھ نہیں. پیمز آپ کیوں لے کے آئے؟ آخر کوئی شکایت تھی تو ملک صاحب پیمز شفٹ کیا گیا نا. بالکل ٹھیک، ایویں تو نہیں کیا گیا. لیکن جو سب کیا ملک سے باہر خان صاحب کو بھیجا جا سکتا ہے علاج کے لیے؟ بیٹھنا تو فارغ ہو جاتا ہے. کہ جو سب ملک سے باہر بھیجا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو علاج کے لیے؟ کچھ اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں. سر نہ میں عمران خان صاحب نے ملک سے باہر جانا ہے، میں آپ کو بالکل سیدھی بات بتاؤں، نہ انہوں نے کوئی اس قسم کا کام کرنا ہے. اس وقت یہ سیاست کا کام ٹائم ہی نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے میں کنسرنڈ ہوں، میں الارمڈ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی صحت کو فل فور ایڈریس کیا جائے. ایک دن اور گزر گیا ہے، یہ ذاتی کی بات ہے. آج بھی ان کے ڈاکٹروں کا پینل بنا کے فوراً ان کا علاج شروع کیا جائے. جو ان کی آنکھ کو تکلیف ہے، یہ بہت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے. وہ تو ہمت والا آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی ہمت دے، اس کی صحت سلامت رکھے. سیاستیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو بھاڑ میں جائے ہر چیز. جب عمران خان صاحب کی زندگی صحت ٹھیک ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا. یہ بات پہلی بات تو دیکھیں نا، انسانی زندگی قیمتی ہے اور عمران خان کی زندگی قیمتی ہے ہمارے لیے. باقی چیزیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ اگر وہ ان کی زندگی صحت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہر چیز ہوتی رہے گی. تو پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے نا کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہے، دنیا میں پورا میڈیا چیخ رہا ہے کہ یہ ہوا ان کے ساتھ. آپ گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ وہ رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. رسپانسبلٹی 100% حکومت کی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، لیگلی تمام تر پاورز بھی گورنمنٹ کے پاس ہیں اور تمام تر اختیارات بھی گورنمنٹ کے. یہ کوئی جوڈیشری کا کام نہیں ہے. یہ حکومت، آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کا جو میاں نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے سامنے کیوں رکھا گیا تھا؟ کیونکہ لیگل ریکوائرمنٹ تھی، سینکشن ضروری ہوتی ہے حکومتوں کی، اس لیے ان کا بھی جو ہے وہ کیس سامنے آیا تھا. ورنہ کیا ضرورت تھی؟ 50 روپے کے شام پہ تو عدالت پہلی تیار بیٹھی تھی بھیجنے کے لیے. حذیفہ رحمان صاحب، حکومت خود فیصلہ کر سکتی ہے تو حکومت کیوں نہیں انہیں فوری علاج کے لیے باہر لے آتی؟ ان کی مرضی کے مطابق اگر وہ لاہور آنا چاہیں لاہور میں علاج کروا دیں. جی ملک صاحب بہت شکریہ. میں نے سلمان صفدر صاحب کا بھی ریفر اس لیے کیا کہ سلمان صفدر صاحب کی جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی اس میں ظاہر بانی تحریک انصاف نے بتایا ہوگا اپنی وی این کے حوالے سے. تو میں نے کہا کہ میری خواہش ہے اور دعا ہے
کہ اللہ کرے وہ ٹیمپریری ہو یا اس کے اندر تھوڑا سا ذرا شک کی گنجائش رہتی ہے، اور جو خبریں چلیں کہ 85% ان کی بینائی مکمل چلی گئی ہے وہ درست نہ ہو، کیونکہ سلمان صدر صاحب کو ڈاکٹر نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے، انہوں نے لیکن اپنی ذرا آبزرویشن دی ہے، پیشنٹ سے پوچھ کر ہی دی ہوگی. اور میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کی ذات پر نہ سیاست ہونی چاہیے، اور انہیں ایک ایسا انسان دیکھا جائے، اور کوئی بھی انسان اگر وہ جیل میں قیدی کیوں نہ ہو، اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ اور اس کا علاج جو ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کو اون کر رہے ہیں. صاحب میاں نواز شریف صاحب کا علاج کا مسئلہ تھا تو حکومت نے ڈیسیژن کیا انہیں باہر جانے دیا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، مجھے مکمل کرنے دیں. اب بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ان کا علاج کہاں کرانا ہے، ایک تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ہم 16 تاریخ کا انتظار بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ آنے والے چند گھنٹوں میں دیکھیں گے کہ میڈیکل بورڈ بھی ہم انشاءاللہ تعالی سیٹسفیکشن ٹو دی کورٹ، یعنی جس پہ عدالت بھی مطمئن ہے اور ان کے وکیل جو ہیں جو فرینڈ آف دا کورٹ ہیں سلمان صفدر بھی مطمئن ہوں گے. اور اگر بانی تحریک انصاف کی بھی کوئی اپریہنشن ہوگی، کوئی ایسا ڈاکٹر جو اس سے بہتر، اس بورڈ کے ڈاکٹر سے بہتر ریٹینا اسپیشلسٹ ہوگا، وہ بھی اس کا حصہ ہوگا. اور یہ کہنا کہ بانی تحریک انصاف کا علاج کہاں کرانا ہے یا کہاں نہیں کرانا، ہم بیسٹ آف بیسٹ علاج کرائیں گے، اور اس میں ہمیں کوئی ضد بھی نہیں ہے کہ بھئی یہاں ہو اور یہاں نہ ہو. لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ بانی تحریک انصاف کو ملک سے باہر بھیجنا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹرز نے پرپوز کیا تھا کہ میاں صاحب کا پروسیجر جو ہے لندن کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. اور میاں صاحب اگر ان کے ڈاکٹر نے پرپوز کر دیا کہ انہیں ملک سے باہر جانا ہے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے باہر جانا ہے اب زبردستی، تو بانی تحریک انصاف کو ہتھکڑی لگا کر جہاز میں تو نہیں بٹھا سکتے کہ آپ ملک سے باہر جائیں. بانی تحریک انصاف اگر اس کی درخواست دائر کریں گے اور عدالت الاؤ کرے گی، ہم بالکل بغیر اس میں ہم نہ رکاوٹ بنیں گے، نہ ہم اسے کنٹیسٹ کریں گے. اور ظاہر ہے اس کیس کے اندر جو مدعی ہے وہ ایف آئی اے ہے، ہمارے کیس میں مدعی نیب تھی. اس میں ٹھیک ہے نیب نے بڑا دل کیا، اگر ان کا آنکھ کا ریٹینا کا ایشو ایسا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر اس کا علاج ہونا ہے، تو ہم اس کیس کو جو ان کی اپلیکیشن ہے، جو کہ میں خود بھی لائر ہوں، فیصل چودھری صاحب جانتے ہیں، ہم اس کیس کو ایف آئی اے کنٹیسٹ ہی نہیں کرے گی. لیکن یہ کام عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور ہم کسی کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے کہ ایک بندے کی جو علاج ہے اس کی سیٹسفیکشن کے مطابق نہ ہو. لیکن جو میں نے اتنا بڑا بیانیہ آپ کے سامنے پیش کیا، وہ ان الزامات کے جواب میں کیا جو تحریک انصاف اس بیماری کی آڑ میں ہم پر لگا رہی ہے. اگر میں ان سوالوں کا جواب نہیں دوں گا تو آپ مجھے مجرم سمجھیں گے، کیونکہ بیسک پرنسپل آف لا ہے کہ nobody can be punished unheard. کسی بندے کو آپ بغیر سنے نہ سزا دے سکتے نہ رائے قائم کر سکتے. میری حکومت کے اوپر ایک لمبی چارج شیٹ یہ دے رہے ہیں تو میں اس کا دفاع کر رہا ہوں، اس کا بیماری کا دفاع نہیں کر رہا. میں پھر یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ظاہر ہے آدمی جو کرتا ہے، آدمی جو سنتا ہے زندگی بھر وہ سزائیں پیچھا کرتی ہیں. یہ مکافات عمل کا قانون بڑا خطرناک ہوتا ہے. میں ان کی چھوٹی سی سوئی بھی چپ جاتی، میں اس میں بھی سیاست کا قائل نہیں ہوں. لیکن جب یہ سوئی چبنے کا کہتے ہیں کہ وہ سوئی جی سازش کے تحت لائی گئی، جان کے چبوئی گئی، اس میں زہر لگا دیا، اتنی بڑی کہانی گھڑیں گے تو میں پھر اس کا دفاع کرتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں ان کی صحت بہت عزیز ہے اور ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. ظفر رحمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. فیصل چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کو لیے چلیں گے ڈھاکہ بنگلہ دیش، جہاں سینئر صحافی بلال غوری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تازہ ترین وہاں پہ صورتحال کیا ہے، انتخابی نتائج کے حوالے سے بنگلہ دیش کی عوام کیا سمجھتی ہے، بنگلہ دیش کا سیاسی مستقبل کیسا نظر آتا ہے، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. اور ہم ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو لیے چلتے ہیں ڈھاکہ بنگلہ دیش، جہاں ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار بلال غوری صاحب وہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے اس الیکشن کی کوریج بھی کی اور الیکشن ڈے کے روز بھی پولنگ سٹیشنوں پر وہ موجود رہے. بلال غوری صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. بلال غوری صاحب، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے 13ویں پارلیمانی انتخابات جیت لی ہیں، بڑی مضبوط پوزیشن ان کی اس وقت موجود ہے. یہی توقع کی جا رہی تھی جب آپ لوگوں سے مل رہے تھے، لوگوں سے آپ بات چیت کر رہے تھے، سیاستدانوں سے، ووٹر سے، آپ کو بھی یہی لگتا تھا کہ جو ہے وہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جیت جائے گی؟ جی بہت شکریہ ملک صاحب. جہاں تک میں اپنی بات کروں، میں نے یہاں 5-6 دن جو گزارے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، صحافیوں سے، کاروباری شخصیات سے، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے یا عام افراد سے، تو میری تو کم و بیش یہی رائے بن رہی تھی کہ بی این پی ہی حکومت بنائے گی، بی این پی ہی یہ الیکشن جیتے گی. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کتنی مضبوط اپوزیشن ابھر کے سامنے آتی ہے. ہاں البتہ پاکستان میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ انہوں نے جو کچھ زیادہ توقعات باندھ لی تھی، میرا خیال ہے کہ یہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان سے وہ واقف نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی وہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن مجھے تو کوئی مایوسی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے میدان مار لیا ہے
اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے اس سے پہلے جو زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں وہ غالباً 17 یا 18 ہیں، اور اس الیکشن میں 68 نشستوں پر جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے، اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی نشستیں اگر شامل کر لی جائیں تو 77 نشستیں بنتی ہیں، اور میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جماعت اسلامی ہار گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ بی این پی اور عوامی لیگ 2 جماعتیں تھیں، اور اگر عوامی لیگ آؤٹ ہوگی تو پھر اس کی جگہ بی این پی نے ہی لینی تھی، اور بالخصوص عوامی لیگ کا جو ووٹر ہے، اب خود سوچئے کہ اس نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہو کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے یا بی این پی کو ووٹ دینا ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی صورت جماعت اسلامی کی طرف نہیں آ سکتا۔ پھر جس طرح سے خالدہ ضیاء صاحبہ کی وفات ہوئی، اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں ہمدردی جو ہے وہ پیدا ہوئی، تو مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی، میں اسی قسم کے نتائج کی توقع کر رہا تھا۔ کیا جماعت اسلامی نے انتخابی نتائج کو قبول کیا ہے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو اتحاد میں جماعتیں تھیں وہ بھی نتائج کو تسلیم کر رہی ہیں، یا کہیں وہاں بھی الزامات کی سیاست ہے؟ جی ملک صاحب، اس حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ اگر جماعت اسلامی کو کوئی واضح کامیابی نہ ملی، یعنی جماعت اسلامی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ آئی، تو شاید جماعت اسلامی سڑکوں پہ نکل آئے گی، بہت دنگے فساد ہوں گے، اور کیونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ نوجوانوں کی جو پارٹی ہے این سی پی وہ بھی ہے، تو وہ بھی جذباتی ہیں، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید جماعت اسلامی کی زیر قیادت جو 11 جماعتی اتحاد ہے وہ شاید سڑکوں پہ نکل آئے گا، لیکن صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آدھا گھنٹہ پہلے امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے نہ صرف نتائج کو خوش دلی سے قبول کیا، انہوں نے اپنے کارکنوں کو مبارکباد دی، ہاں البتہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ حلقوں میں انتخابی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، کہیں کاؤنٹنگ کے مسائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا قانونی حق ہے کہ اس حوالے سے ہم الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے۔ البتہ انہوں نے نتائج کو بڑی حد تک تسلیم کیا، لیکن دوسری طرف جو جیتنے والی پارٹی ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اس کی طرف سے اس طرح کا طرز عمل آ رہا ہے کہ جس طرح کا طرز عمل ہم توقع کر رہے تھے این سی پی یا جماعت اسلامی کی طرف سے۔ یہاں پہ ایک ضلع ہے پبنا، اس میں 2 حلقے ہیں، پبنا 3 اور پبنا 4، تو ان 2 حلقوں میں جو جماعت اسلامی کے امیدوار جیتے ہیں، محمد علی اصغر پبنا 3 سے اور پبنا 4 سے محمد ابو طلیب موندل، تو یہ تھوڑے مارجن سے جیتے ہیں، ایک 2000 کے مارجن سے اور دوسرے جو ہے وہ 3000 کے مارجن سے جیتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے آج دوپہر سے وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر آفس ہے، جو ریٹرننگ افسر بھی ہیں، ان کے دفتر کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ حالانکہ اگر آپ خود جو طارق رحمان صاحب ہیں جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، اگر ان کا نتیجہ آپ دیکھیں تو وہ خود ڈھاکہ سے صرف کوئی 4000 ووٹوں کی برتری سے جیتے ہیں، تو اس حساب سے تو جماعت اسلامی بھی وہاں گھیراؤ کر سکتی ہے کمشنر آفس کا، ریٹرننگ آفیسر کے آفس کا، کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ کروائی جائے۔ لیکن غوری صاحب وہ جو جین زی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نوجوانوں نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرا دی، اب بنگلہ دیش کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آئے گی، وہ کوئی خاطر خواہ بلکہ کوئی بھی کامیابی نہ حاصل کرنا ان کا، یہ کیا پیغام ہے؟ ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ حکومتیں گرانا اور بات ہے اور حکومتیں بنانا ایک مختلف معاملہ ہے۔ ظاہر ہے یہ جو نوجوان ہیں جو شیخ حسینہ واجد کے خلاف سڑکوں پہ نکلے، ان کا تجربہ نہیں تھا، اور سیاست جو ہے وہ یعنی تجربہ بھی مانگتی ہے، اور پھر تنظیم سازی بھی ان کی اس طرح سے نہیں تھی، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ انہیں 6 نشستوں پہ کامیابی ملی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ یہ انتخاب بھی تھا اور ساتھ ریفرینڈم بھی تھا، اور اگرچہ بی این پی کامیاب ہوئی ہے لیکن ریفرینڈم کے حق میں 60% ووٹ پڑے ہیں، 61%، یعنی وہ ریفرینڈم میں یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اصلاحات کے خواہاں ہیں، کیا آپ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ کا قیام بھی عمل میں لایا جائے، وزیر اعظم کی جو مدت ہے وہ 2 بار سے وہ زیادہ وزیر اعظم نہ بن سکے، پارٹی سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم نہ بن سکے، اس طرح مختلف اس میں چیزیں ہیں، اور اس میں سلوگن یہ تھا کہ اگر آپ ریفرینڈم کے حق میں ہیں، آپ ہاں پر ٹھپا لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیا بنگلہ دیش چاہتے ہیں، آپ آزادی چاہتے ہیں، اور اگر آپ نہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
تو ریفرینڈم میں تو جینزی جیت گئی ہے، اور جماعت اسلامی کا دلچسپ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا موقف ریفرینڈم کے حوالے سے بہت واضح تھا، البتہ جو بی این پی ہے اس کا موقف جو ہے وہ مبہم تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بی این پی جیت تو گئی ہے اور دوسری طرف ریفرینڈم بھی کامیاب ہو گیا ہے، تو کیا ریفرینڈم کے مطابق بی این پی اصلاحات کرے گی یا نہیں کرے گی؟ بالکل ٹھیک ہے بلال غور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔